اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 7 تفسیر ابن کثیر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ مہر کیوں لگا دی گئی؟ صدا رحمہ اللہ فرماتے ہیں ختم سے مراد تباہ ہے، یعنی مہر لگا دی۔ تفسیر ابن ابی حاتم 44 جلد 1۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی ان پر شیطان غالب آ گیا، وہ اسی کی ماتحتی میں لگ گئے یہاں تک کہ مہر لگا دی۔ قتادہ فرماتے ہیں یعنی ان پر شیطان غالب آ گیا، وہ اسی کی ماتحتی میں لگ گئے یہاں تک کہ مہر الہی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر لگ گئی اور آنکھوں پر پردہ پڑ گیا۔ ہدایت کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ لوگوں کے دلوں میں بستے جاتے ہیں اور انہیں ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، بس یہی تباہ اور ختم یعنی مہر ہے۔ دل اور کان کے لیے محاورے میں مہر آتی ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں ران کا لفظ ہے، تباہ کا لفظ ہے اور اقفال کا لفظ ہے۔ ران تباہ سے کم ہے اور تباہ اقفال سے کم ہے اور اقفال سب سے زیادہ ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے اپنا ہاتھ دکھا کر کہا کہ دل ہتھیلی کی طرح ہے اور بندے کے گناہ کی وجہ سے وہ سمٹ جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے، اور اسی طرح کہ ایک گناہ کیا تو گویا چنگلیاں بند ہو گئی، اور دوسرا گناہ کیا دوسری انگلی بند ہو گئی، یہاں تک کہ تمام انگلیاں بند ہو گئیں، اور اب مٹھی بالکل بند ہو گئی جس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح گناہوں سے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں، مہر لگ جاتی ہے، پھر اس پر کسی طرح حق اثر نہیں کرتا۔ اسے زین بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ تکبر کی وجہ ان کا حق سے منہ پھیر لینا بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص اس بات کے سننے سے بہرا بن گیا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ تکبر اور بے پرواہی کر کے اس نے اس بات کی طرف دھیان نہیں دیا۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مطلب ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہاں تو خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ زمخشری رحمہ اللہ نے اس کی تردید کی ہے اور 5 تاویلیں کی ہیں، لیکن سب کی سب بالکل بے معنی اور فضول ہیں، اور صرف اپنے معتزلی ہونے کی وجہ سے اسے یہ تکلفات کرنے پڑے ہیں، کیونکہ اس کے نزدیک یہ بات بہت بری ہے کہ کسی کے دل پر اللہ کو مہر لگا دے، لیکن افسوس اس نے دوسری صاف اور صریح آیات پر غور نہیں کیا۔ ایک جگہ ارشاد ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ سورہ صف آیت نمبر 5، یعنی جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 110۔ ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیتے ہیں گویا کہ وہ سرے سے ایمان ہی نہ لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس قسم کی اور آیتیں بھی ہیں جو صاف بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ہدایت کو ان سے دور کر دیا ہے۔ ان کے حق کو ترک کرنے اور باطل پر جم رہنے کی وجہ سے جو یہ سراسر عدل و انصاف ہے، اور عدل اچھی چیز ہے نہ کہ بری۔ اگر زمخشری بھی بغور ان آیات پر نظر ڈالتے تو تعویل نہ کرتے، واللہ عالم۔ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امت کا اجماع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ایک صفت مہر لگانا بھی بیان کی ہے جو کفار کے کفر کے بدلے ہے۔ فرمایا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر مہر لگا دی۔ سورہ نساء 155۔ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ دعا میں ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ سنن ابن ماجہ 199۔ قال الشیخ البانی صحیح۔
حذیفہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دلوں پر فتنے اس طرح پیش ہوتے ہیں جیسے ٹوٹے ہوئے بورے کا ایک ایک دن کا جو دل انہیں قبول کر لیتا ہے، اس میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، اور جس دل میں یہ فتنے اثر نہیں کرتے اس میں ایک سفید نقطہ ہو جاتا ہے، جس کی سفیدی بڑھتے بڑھتے بالکل صاف سفید ہو کر سارے دل کو منور کر دیتی ہے، بلکہ اسے کبھی کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح دوسرے دل کی سیاہی جو حق قبول نہیں کرتا پھیلتی جاتی ہے، یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ الٹے کوزے کی طرح ہو جاتا ہے، نہ اچھی بات اسے اچھی لگتی ہے، نہ برائی بری معلوم ہوتی ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ کا فیصلہ وہی ہے جو حدیث میں آ چکا ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، اگر وہ باز آ جائے توبہ کر لے اور رک جائے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ میں بڑھ جائے تو وہ سیاہی بھی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ ران ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سورہ مطففین آیت نمبر 14، یعنی یقیناً ان کے دلوں پر ران ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ سنن ترمذی 3334، قال الشیخ البانی حسن۔ ترمذی، نسائی، ابن جریر۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے، تو معلوم ہوا کہ گناہوں کی زیادتی دلوں پر غلاف ڈال دیتی ہے اور اس کے بعد مہر لگ جاتی ہے، جیسے ختم اور تباہ کہا جاتا ہے۔ اب اس دل میں ایمان کے جانے اور کفر کے نکلنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی۔ اسی مہر کا ذکر اس آیت ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 میں ہے۔ وہ ہماری آنکھوں دیکھی حقیقت ہے کہ جب کسی چیز کا منہ بند کر کے اس پر مہر لگا دی جائے تو جب تک وہ مہر نہ ٹوٹے اس میں سے کچھ جا سکتا ہے، نہ اس سے کوئی چیز نکل سکتی ہے۔ اسی طرح جن کفار کے دلوں اور کانوں پر مہر الہی لگ چکی ہے، ان میں بھی بغیر اس کے ہٹے اور ٹوٹے نہ ہدایت آئے اور نہ کفر جائے۔ سمعہم، ان میں بھی بغیر اس کے ہٹے اور ٹوٹے نہ ہدایت آئے نہ کفر جائے۔ سمعہم پر پورا وقف ہے، اور آیت وعلی ابصارہم غشاوہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 7، الگ پورا جملہ ہے۔ ختم اور تباہ دلوں اور کانوں پر ہوتی ہے، اور غشاوہ یعنی پردہ آنکھوں پر پڑتا ہے، جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن مسعود اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ تفسیر ابن جریر الطبری 266 جلد 1۔ قرآن میں ہے، فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، سورہ شورى آیت نمبر 24۔ اور جگہ ہے، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، سورہ جاثیہ آیت نمبر 23۔ ان آیتوں میں دل اور کان پر ختم کا ذکر ہے اور آنکھ پر غشاوہ پردے کا۔ صفحہ نمبر 109۔ بعض نے یہاں غشاوہ زبر کے ساتھ بھی پڑھا ہے، تو ممکن ہے ان کے نزدیک فعل جعل مقصود ہو، اور ممکن ہے کہ نصب محل کی اتباع سے ہو، جیسے وحور عین میں ہے۔ شروع صورت کی 4 آیتوں میں مومنین کے اوصاف بیان ہوئے، پھر ان 2 آیتوں میں کفار کا حال بیان ہوا۔ اب منافقوں کا ذکر ہوتا ہے جو بظاہر ایماندار بنتے ہیں لیکن حقیقت میں کافر ہیں۔ چونکہ ان لوگوں کی چالاکیاں عموماً پوشیدہ رہ جاتی ہیں، اس لیے ان کا بیان ذرا تفصیل سے کیا گیا، اور بہت کچھ ان کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ انہی کے بارے میں سورہ برات اتری، اور انہی کا ذکر سورہ نور میں وغیرہ میں بھی کیا گیا، تاکہ ان سے پورا بچاؤ ہو اور ان کی مذموم خصلتوں سے مسلمان دور رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔